یہ کتاب ہر دکھ اور ہر درد کا مداوا ہے۔ کہیں سے شفا نہ حاصل ہوتی ہو تو اس کتاب سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ بڑی عظمتوں اور شان والی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 57، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نسخہ، حکمت و دانائی کا خزانہ اور واضح و نصیحت کی کتاب آئی ہے، من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے، وہدن، اور نسخہ ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمومنین، ایمان، یہ اس کی تعریف ہے جو آیت اللہ نے خود بیان کی۔ اس کی تعریف ہے، کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، تو آدمی اس کے اعمال کو دیکھ کر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو کلام ہی اللہ کا ہے، اللہ نے کلام جو ہے اس میں یہ شان ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ تو ہر دکھ درد کا مداوا قرآن پاک میں، یہ جو کلمات آپ نے سنے ہیں وَمَن یتق اللہ، اس کے پیچھے ایک عظیم واقعہ ہے۔ ایک صحابی تھے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بیٹا سالم بن عوف ایک جہاد میں پکڑا گیا، گرفتار ہوا، اکیلا بیٹا تھا جس سے اکلوتا بیٹا نہیں تھا، خود وہ بوڑھے آدمی تھے، زوجہ بوڑھیا تھی، وہی اکیلا سہارا تھا۔ جب وہ گرفتار ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی اور اپنے بڑھاپے کا اور اپنی زوجہ کے بڑھاپے کا ذکر کیا، تو آپ کے میرے ہم سب کے آقا اور مولا پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کام کر، نمبر 1 لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر، اور نمبر 2 تقوی اختیار کر، ٹھیک ہو جائے گا۔ ماننے والے بھی کمال تھے اور نسخہ بھی کمال تھا، اور نسخہ بھی وہ اشاعت ہمارے ان کی زبان بڑی ترجمان ہے، اور ان کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور یقین دیکھو کیسا ہے۔ نمازی وہ آدمی تھا، متقی پرہیزگار، صحابہ سارے نمازی تھے، بلکہ اس دور میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ نماز نہ پڑھی پتہ لگے منافق ہے۔ اور قیامت اس دور میں مومن و کافر کا فرق نماز کرتے، نماز وہ پڑھتے تھے، باشر آدمی تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ تنگی جو ہے وہ نیک دیکھ کر نہیں آتی، فاسق و فاجر دیکھ کر نہیں آتی، یہ اس کا حکم ہے، جس کا چاہتے رزق مشاہدہ کا دیتا ہے، جس کا تنگ کر دیتا ہے، یہ خالق کا اپنا نظام۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 تقوی اختیار کر، نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر، 2 باتیں، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 لا حول ولا قوت، یقین کر لیا، اور یقین کامل کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیا، اور تقوی، زبردست انداز تقوی اختیار کیا انہوں نے۔ تقوی کا معنی یہ بھی ہے تسبیح پڑھنا، تقوی کا معنی یہ بھی ہے نماز پڑھنا، تقوی کا معنی یہ بھی ہے شریعت کی پاسداری کرنا،
لیکن تقویٰ کا یہ بھی معنی ہے حرام سے بچنا، سودی کاروبار سے بچنا، غیبت دھوکے فریب سے بچنا۔ چلیے انہوں نے اس نسخے کو لیا اور گھر آ گئے، بیوی سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو اور کوئی شک والی چیز کو بھی چھیڑنا نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اگر کسی چیز میں شک محسوس ہوگا اس کو چھوڑ دو اور جس میں شک نہیں ہو اس کو اختیار کر دو۔ تقوی کا یہ معنی بھی ہے حرام کو ترک کر دینا، جو کام حرام ہے سب چھوڑ دیں، یہ تقوی ہے۔ نیک تھے، متقی، پرہیزگار تھے اور پالشوں میں تقوی کا اور دامن تھاما اور ورد شروع کیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ دن گزرے بچہ ہو گیا، 1000 اونٹ اور 400 بکریاں یا 4000 بکریاں، 100 اونٹ یا 50 اونٹ، مختلف تعداد ہے، وہ لے کر آ گئے۔ دستک دی، والد کو بڑا خوشی ہوئی کہ بیٹا آ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ کمال ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جب انہیں دیکھا کہ پیچھے اونٹ ہے، رسیاں بندھی ہوئی اور بکریوں پر ریوڑ ہے اور بڑا رونق لگی ہے، پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ کعبہ حضور دشمن بے خبر تھا تو میں اس کی بکری اٹھ لے آیا۔ نہ بیٹا، مجھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو حکم دیا ہے، حرام سے بچنا ہے، حرام نہیں کھانا۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا، دشمن کا مال لے آیا ہے تو بیٹے اچھی بات نہیں ہے۔ کہنا بحضور یہ جنگی دشمن کا مال ہے اور جنگی دشمن کا مال مال غنیمت ہوتا ہے، چوری نہیں ہے۔ باپ بھی متقی تھا، بیٹا بھی بڑا متقی پرہیزگار۔ باپ نے کہا نہیں بیٹا ایسے چلتے ہیں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہوئی تو ٹھیک ہے۔ بیٹے نے کہا حضور اگر آپ اجازت فرمائیں ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میں خود دشمن کی سرحد میں جا کے مال چھوڑاؤں گا۔ وہ یہ جانور اپنا گھر پہچان لیتے، مرغی پہچان لیتے، کبوتر پہچان لیتے، اور گائے بھینس تو سب کالی، بھینسیں ساری کالی ہوتی ہیں، یعنی جا رہی ہے لشکر جا رہے ہیں، ہر اپنے گھر چلے جائے، اپنے گھروں کی پہچان ہے۔ اچھا جب دونوں باپ بیٹا، باپ کا نام ہے عوف بن مالک، بیٹے کا نام ہے سالم بن عوف، یاد رکھنا۔ یہ تفاسیر ساری نکالو، اس میں لکھا ہوا کہ اس کی شان نزول میں جب وہ اپنا یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اللہ پاک نے یہ مقدس کلمات ان کے واقعہ کے سنانے پر نازل فرمائے۔ یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، جب غزوات تو تب شروع ہوئے تو مدینہ شریف کا واقعہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا، پہلا مسئلہ یہ بتا دیا جو تقوی اختیار اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کا راستہ نکال دے۔ نمبر 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کلمات نازل ہوئے اور آپ ان کو سنا دیے۔ فرمایا اور بھی مالک یہ مال تمہارے لیے جائز ہے۔ انہوں نے تقوی اور لا حول ولا قوت الا باللہ توکل کے ساتھ پڑھا، یقین کے ساتھ۔